انکار کی سزا۔ ایک نوجوان جس کو اسی کے گاؤں کے لوگ جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک نوجوان تھا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ نوجوان پورے گاؤں میں صرف اور صرف ایک کام انجام دے رہا تھا، لوگوں کی بھلائی کا، کیونکہ اس نوجوان کو خدا نے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا، اس لیے اسے مال و دولت کی لالچ بالکل نہیں تھی۔ الٹا وہ لوگوں میں اپنا مال تقسیم کرتا، گاؤں والوں کی مدد کرتا۔ اس نوجوان کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ وہ لڑکی اس نوجوان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ کچھ یہ تھی جو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، پر اس سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نوجوان نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے گاؤں والے اس کے دشمن بن گئے۔ اس نوجوان کا گاؤں میں اپنا ذاتی کاروبار تھا، جس میں گاؤں کے لوگ اس نوجوان کے نیچے کام کرتے تھے، اور وہ لڑکی جس سے نوجوان محبت کرنے لگ گیا، وہ لڑکی اس نوجوان کے دل میں کیسے بسی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی کا باپ اس نوجوان کے نیچے کام کرتا تھا۔ اس کا باپ قالینیں بنانے میں بہت ماہر تھا، اور دوپہر کا وقت جیسے ہی ہوتا، وہ لڑکی اپنے باپ کو کھانا دینے آ جاتی۔ اسی بہانے اس نوجوان کی اس لڑکی سے ملاقات ہو جاتی۔ شروع میں تو وہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تھے، مگر دھیرے دھیرے نوجوان کا اس لڑکی کے لیے احساس بدلنے لگ گیا۔ وہ اس کو بہت پسند کرنے لگ گیا، اور اس کے باپ سے اپنی خوشیاں مانگنا چاہی۔ اس کے باپ کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے یہ سنا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل سوچنے لگا کہ میری بیٹی اب ساری زندگی مہارانیوں کی طرح زندگی گزارے گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ نوجوان اس کے گھر گیا رشتہ لے کر، مگر اس کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ جب ان سے انکار کی وجہ جانی گئی، تب اس لڑکی نے کہا کہ میں نے کبھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ بات سنی، اس کا دل مانو چکنا چور ہو گیا۔ تبھی وہ نوجوان اس کے گھر سے نکلا اور جا کر اپنے گھر اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آخر کون ہے اس گاؤں میں مجھ سے بہتر جسے وہ چاہتی ہے۔ دھیرے دھیرے نوجوان کی محبت نفرت میں بدلنے لگ گئی، اور اس نے سوچا کہ میں اب اس لڑکے سے ضرور ملوں گا جس نے میری زندگی بننے سے پہلے ہی اجاڑ ڈالی، کیونکہ گاؤں کے چند لوگ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھے جب لڑکی نے اسے انکار کیا۔ نوجوان اپنی بے عزتی نہ سہ سکا اور اس لڑکے سے ملنا چاہا۔ اس لڑکے کو ملا، اسے جانا، تب
اس کو پتہ لگا کہ یہ تو وہ لڑکا ہے جسے میں نے کام سے نکال ڈالا تھا۔ تب اس نوجوان نے اس لڑکے کو سونے کی لالچ دی، مال و دولت کی لالچ دی کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، کیونکہ نوجوان کی پورے گاؤں میں بہت بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہر قیمت پر اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ نوجوان اپنی عزت کو برقرار نہ رکھ سکا، کیونکہ اس لڑکے نے کہا کہ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ میں پہلے پیسوں کے پیچھے ضرور بھاگتا تھا، مگر اب مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں جان چکا ہوں پیسہ صرف اور صرف ہاتھ کی میل ہے، اور ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ آخر اس فانی جہاں کو چھوڑ کر ہم نے چلا جانا ہے، یہ سارا کا سارا پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے بہت حڑبے استعمال کیے، مگر اس لڑکے کی دیانتداری، اس کی ایمانداری کو نہ خرید سکا۔ آخر میں وہ لڑکا ایک بازار کی طرف گیا ہوا تھا، خیموں سے کچھ سامان اٹھا رہا تھا کہ اسی نوجوان نے اس لڑکے کے خیمے میں آگ لگا ڈالی، اور وہ لڑکا اپنا سب کچھ ہار بیٹھا، اس کا سب کچھ راکھ ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنی جان تو بچا گیا، مگر اس کے پاس کچھ نہ بچا، نہ اس کا گھر، نہ ہی باقی کچھ۔ وہ لڑکا صدمے کے مارے پاگل ہو گیا۔ جب اس لڑکی کو اس بات کا علم ہوا، تب اس نے اس زمانے کے سب سے بڑے راجا سے جا کر سارا معاملہ گفتگو کیا۔ راجا نے اسی وقت اس نوجوان کو بڑی بے دردی کے ساتھ سلطنت کے بیچوں بیچ باندھ دیا۔ قسمت نے کچھ یوں رخ بدلا کہ کچھ ہی دیر گزری کہ تمام گاؤں کے لوگ اس نوجوان کی طرف آ گئے، اس نوجوان کو دیکھنے۔ چاروں طرف سے کوئی چھت پہ چڑھ گیا، کوئی سائیڈوں سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کہ اتنا اس جگہ پر وزن بڑھ گیا کہ جس چیز سے نوجوان کو باندھا ہوا تھا وہ پلر، وہ اسی وقت ٹوٹ گئے۔ ان کے ٹوٹتے ہی وہ چھت نوجوان کے سر پہ گری، اور نوجوان اسی وقت اپنی زندگی کا کھیل ہار گیا۔